رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برادران اسلام عزیزان ملت عزیز دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت اور اتباع نصیب فرمائے عزیز دوستوں میں نے قرآن کریم ایک چھوٹی سورت مبارک قرآن کریم آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے فرمایا کہ اِنَّا أعطيناك الكوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ایک ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں قلیل قلیل کہتے ہیں تھوڑے کم ایک ہوتا ہے کثیر کثیر کہتے ہیں زیادہ اور کوثر کوثر اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہ ہو جس کی کوئی حد نہ ہو یعنی کثیر سے بھی زیادہ کوثر یعنی ہم نے آپ کو ہر چیز اتنی زیادہ دی کہ جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا نہ کوئی حساب میں آ سکتا ہے کوثر یعنی
بس حساب کتاب نہیں ہے، بے حساب کتاب ہے۔ ہر چیز میں ہم نے آپ کو اپنا حبیب رکھا، سبحان اللہ۔ ہم نے دنیا کو بھی آپ کے لیے پیدا کیا، سبحان اللہ، جنت کو بھی آپ کے لیے، سبحان اللہ، دوزخ کو بھی آپ کے نافرمانوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ ورفعنا لك ذکرک، آپ کے ذکر کو بھی ہم نے آپ کے لیے بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، تو بلند کتنا کر دیا، کتنا بلند کر دیا؟ فرمایا کہ اتنا بلند کر دیا ہے کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ میرا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو فنا کر ختم ہو جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے کس کی بادشاہی ہے آپ، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کون جواب دے؟ کوئی ہے ہی نہیں، تو جواب کیسے دے؟ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میری ہی بادشاہی ہے، سبحان اللہ، میری ہی بادشاہی ہے آج۔ وہ ٹائم بعض روایات کے مطابق 40 سال ہے، یعنی 40 سال تک اللہ تعالیٰ جل شانہ بربادی اور ویرانی کے سوا کوئی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن 40 سال تک تو اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کو پکار، اور خود ہی پھر کہے گا کہ میری ہی تو بادشاہی ہے، سبحان اللہ، اور تو کسی کی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت ورفعنا لك ذکرک، اس وقت محمد کا ذکر کرنے والا ہوگا۔ محبوبیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت اور محبوبیت کو دیکھیں، کیوں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ فرشتے
درود اور سلام بھیجتے ہیں میرے محبوب پر۔ اے ایمان والو تم بھی میرے رسول پر درود اور سلام بھیجو۔ تو اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ صیغہ استمرار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیج رہا ہے، لیکن کتنے ٹائم؟ 5 ٹائم، 10 100 ٹائم۔ اللہ کتنا درود بھیج رہا ہے اپنے حبیب پر۔ تو فرمایا کہ یہ صیغہ استمرار ہے، یعنی بھیج رہا تھا دنیا کے بننے سے بھی پہلے، کائنات کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، انسانوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، جب اللہ نے اپنے ہی نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا ہے، سبحان اللہ، اس وقت سے اس پر درود بھیج رہا تھا، درود بھیج رہا ہے سبحان اللہ، اور بھیجتا رہے گا۔ سبحان اللہ، تو بھیجتا رہے گا۔ تو 40 سال کا کوئی بھی درود پڑھنے والا نہیں ہوگا، نہ بھیجنے والا ہوگا، مگر اللہ تو ہوگا، اللہ تو موجود ہوگا۔ اس وقت بھی حضور پر اللہ تعالیٰ درود بھیجتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یعنی تم تو کندر نہیں مجھے مت چھڑا کرے، میں کبھی ادھر لوں گا کبھی ادھر لوں گا، مگر جیسے میں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فأحببت أنا أعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ مجھے پہچانے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب کائنات پیدا کیا تو سب سے پہلے مخلوق کو بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی نور سے سبحان اللہ، اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اول ما خلق اللہ نور، جب قرآن کریم نازل ہوا تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یا اللہ کیا ماجرا ہے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پیدا ہوا مکے میں 40 سال تک ہم میں رہے،
پھر نبوت ملی، ظاہر ہوئی، اور جب قرآن ہم دیکھتے ہیں کچھ اور ہی آتا ہے، اور ہی نظر آتا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کام کیا تھا؟ وہ ابرہہ بادشاہ جب آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر، اور اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے ان کو ختم کیا تھا۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہوئے، یہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو صحابہ کرام بھی حیران ہو گئے، یا اللہ، جب حضور تھے ہی نہیں تو اللہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسے دیکھتے؟ تھے ہی نہیں تو دیکھتے کیسے؟ تو آخر کار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضور کے، ان سے نہ رہا گیا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کب سے واجب ہوئی؟ یعنی آپ کب سے نبی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا جابر، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھا، کیچڑ تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا حضور، تو پھر یہ بتا دیں کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین اول ما خلق اللہ نوری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بنائی وہ میرا نور تھا، سبحان اللہ۔ وہ میرا نور تھا۔ جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اتنی لمبی عمر دی ہے، مگر پھر بھی حضور اور حضور کے گھر والے مجھے نام سے پکارتے ہیں، جبرائیل، کوئی انکل، کوئی چچا، کوئی آیا، کوئی تو لقب دیتے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، بٹھایا اور فرمایا کہ اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور، مجھے تو نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن جب میں پیدا ہوا تو میں دیکھتا تھا کہ قطب کی طرف ایک ستارہ تھا، وہ ستارہ 70,000 سال تک نظر آتا تھا، اور پھر 70,000 سال وہ غائب ہو جاتا۔
72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور نے پوچھا کہ اگر تم اس ستارے کو دیکھ لو تو کیا تم اس کو پہچان لو گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں پہچانوں گا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ چادر مبارک اپنے سر پر ڈالی، چہرہ مبارک سامنے کیا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میری صورت کو دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور خدا کی قسم یہ وہی ستارہ ہے۔ نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل وَلِعِزَّتِكَ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوَاكِبِ، اے جبرائیل مجھے اللہ کے عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا ہی نور تھا وہ۔ 70,000 سال تک میں اللہ کے حضور میں قیام کرتا تھا، کھڑا رہتا تھا، اور پھر 70,000 سال تک میں سجدہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب میں قیام کرتا تھا تو تمہیں نظر آتا تھا، اور جب میں سجدے میں چلا جاتا تھا تو تمہیں پھر نظر نہیں آتا تھا۔ یہاں آپ کو ایک حکمت کی بات اور بتاؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو مشینریاں یہ وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، قطب نما ایک چیز ہے، قطب نما وہ کیا ہے؟ وہ کس چیز ہے؟ وہ قطبی ستارہ ہے جو قطب میں تمام جہان کے ستارے گردش کرتے ہیں، یعنی چاند یہاں ہے تو کل یہاں پھر یہاں، اسی طرح ستارے بھی کچھ یہاں ہوں گے پھر یہاں ہوں گے پھر یہاں ہوں گے پھر یہاں ہوں گے، لیکن قطبی ستارے کی یہ تعریف ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، ایک مقام پر رہے گا۔ اور پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو اسی قطبی ستارے سے کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے سفر؟ مثال کے طور پر جنگل ہے، اندھیرا ہے، رات ہے، نماز پڑھنی ہے تو کعبے کا تعین کیسے کریں؟ کیسے معلوم ہوگا کہ کعبہ کس طرف ہے؟ ان کو یہ معلوم تھا کہ قطبی ستارہ کون سا ہے۔ قطبی ستارے کی یہ تعریف تھی کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور قطبی ستارے کو اپنے کندھے پر رکھیں، یعنی یہ سمجھے کہ یہ قطبی ستارہ ہے، تو اس کندھے پر جب آپ کے قطب کا ستارہ آئے گا تو کعبہ ادھر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج بھی اگر قطبی ستارے کو آپ یہاں کندھے کی طرف رکھیں اور منہ ایسے کریں تو آپ کا منہ سیدھا کعبے کی طرف جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی پہچان ہے۔ کمال درجے آپ دیکھیں، پانی پر آپ ایک پتا رکھ دیں، پتا نہیں رکھتا، اور اس پتے کے اوپر ایک سوئی رکھ دیں، سوئی آٹومیٹک وہ سوئی گھوم کر قطب کی طرف ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہی آپ کے یہ موبائلوں میں اور اس میں جو ہے کہ آپ
کعبے کا تعین اب تو اس سے کر لیتے ہیں نا، مگر وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ قطب کی طرف کا ایک سائڈ جو ہے وہ قطب کی طرف چلا جائے۔ تو کیا راز ہے؟ اس راز کو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے؟ اب کلمہ طیبہ کو دیکھ لیں، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ بھئی لا الہ اوپر لکھو اور محمد رسول اللہ کو نیچے رکھو، ایسا نہیں۔ فرمایا نہیں میرے برابر ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ہے، محمد رسول اللہ کو اسی کے سامنے رکھو۔ لا الہ الا اللہ میں 12 لفظ، کتنے؟ 12 لفظ۔ محمد رسول اللہ میں بھی 12 لفظ۔ لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں، سبحان اللہ، محمد رسول اللہ پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں اپنے ساتھ رکھا؟ بڑے یہ گہرے رمز اور معرفت کی باتیں ہیں، اس کو صرف اللہ والے جانتے ہیں، مولوی نہیں جانتے۔ مولویوں کا کام نہیں ہے یہاں، اسی لیے فرمایا کہ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ شریعت مولویوں کا کام۔ اچھا مزے کی بات یہ سنو، یہ 4 چیزیں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کا نام ہے۔ شریعت بھی وہی ہے، طریقت اس میں راستہ ڈھونڈنا ہے اسی شریعت کی باتوں میں۔ یعنی آپ کو میں اس طرح سمجھاؤں کہ ایک ہوتی ہے تھیوری، یعنی یہ جو پڑھتے ہیں اسکول میں یا ڈاکٹر ہے وہ پہلے کتابیں پڑھتا ہے، تھیوری بولتے ہیں نا، تھیوری۔ اور طریقت یہ پریکٹیکل ہے، سبحان اللہ، ہے وہی چیز جو تھی، اس میں فرق نہیں ہے، مگر اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل۔ جیسے کہ ابھی اس نے پڑھا نا کہ اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مرشد کا میخانہ جو ہے یہ دراصل پریکٹیکل ہے، سبحان اللہ، اور پریکٹیکل کی یہ تعریف ہے کہ جب قرآن اور ذکر آپ کے وجود میں بس جائے تو اس کا ایک نشہ، سبحان اللہ، ایک نشہ آتا ہے، ایک پیمانے، یعنی وہ ایک پیمانہ جو ہے دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں۔ سبحان اللہ، طریقت جو ہے وہ اسی شریعت کی جو لکھا ہوا ہے تھیوری میں،
وہ مولوی جو آپ کو بتاتے ہیں یہ اس میں ایک نشہ ہے، کیونکہ پریکٹیکل ہو رہا ہے نا، سبحان اللہ تو آپ خود دیکھیں گے جماعت بھی اس بات کو محسوس کرتی ہو کہ جب آپ تصور شیخ کرتے ہیں تو کچھ تبدیلی دیکھتے ہیں اپنے وجود میں یا نہیں؟ ہاں؟ کہ جسم میں کچھ تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، کوئی غنودگی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ شراب ہے، سبحان اللہ وہ پریکٹیکل ہو رہا ہے۔ پھر ہوتا ہے معرفت۔ معرفت کہتے ہیں پہچان، پہچان کسی چیز کا وہ پہچان جانا، یہ کیا چیز ہے؟ تصور تو میں نے شیخ کا کیا، نشہ مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ نشہ مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسی میں تو وہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اسی میں تو وہ ہے۔ پھر کہا کہ حقیقت تک پہنچ گئے۔ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے اور یہ رسول کون ہے۔ اللہ کون ہے اور یہ رسول کون ہے، یہ تو دو ہے، یہ تو دو ہے۔ تو ان دو کو ایک کرنے کے لیے ہم کیسے سمجھیں اور اس میں کیا راحت رکھا ہوگا؟ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ کمال ہے۔ ادھر کہتا ہے رب العالمین، میں رب ہوں تمام جہانوں کا، جمع کا صیغہ عالمین، عالم اور عالمین۔ اور یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بھی عالمین کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہو گئی کہ جہاں اللہ ہے وہاں رسول ہے، یعنی نور رسالت۔ جہاں ایک ہے جسم، جسم تو مدینہ پاک میں، اور نور رسالت وہ ہر پورے جہان میں ہر جگہ ہے۔ سبحان اللہ یعنی جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں نور رسالت ہے۔ سبحان اللہ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نور رسالت۔ تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں پر اس کا نور ہے، اس کے رسول کا، سبحان اللہ اس کے رسول کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی محیط ہے اور اس کا رسول بھی محیط ہے۔ سبحان اللہ ہر جگہ
نور رسالت موجود ہے۔ ایک مزے کی بات بتاؤں گا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو قریب اگر ہے تو اللہ تو ایک ہے، بولو اللہ ایک ہے نا؟ تو ذرا الفاظ پہ غور کرو، یہاں اس کو بولنا چاہیے تھا کہ انی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں یہ نہیں فرمایا نا، یہاں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نحنو کا لفظ ایک کے لیے نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی نحنو صاحب بول سکتا تھا کہ انی میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہاں یہ کیوں بولا ہم میں تو دوسرا بھی آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو عزیز دوستو، حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ دراصل آپ اپنے محبوب کو پہچان۔ سبحان اللہ، اگر حضور تک پہنچ گئے تو سمجھو کہ اللہ تک پہنچ گئے، اور اگر ابن رشیدی ابو لہب جو اس تک نہ پہنچا، وہ اقبال نے کہا ہے نا، اگر ابن رشیدی ابو لہبی تو وہ ابو لہب وہ پہنچا ہی نہیں، وہاں اس تک نہیں پہنچا۔ اچھا بڑے ایک غور فکر کرنے کی بات ہے، کیوں حلوے کا برابری رکھ رہا ہے؟ کلمے میں برابری رکھی ہے، قرآن میں جو نام آئے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، اللہ کے بھی 99 نام قرآن، رسول کے بھی 99 نام، یہ کیا رہا ہے؟ ایک ہی کم کر دیتا، نہیں کم کی۔ پھر فرمایا کہ ذرا سمجھو اور پہچانو قریب کیسے ہے وہ، مومن کے دل میں کیسے ہے؟ اللہ بھی ہے، اس کا پیار محبوب بھی ہے، دل میں وہ ہے۔ تو 99 نام اپنے رکھے، 99 ہی نام اپنے محبوب کے رکھے۔ کسی کو اعتراض ہے تو بھلے ہوتا رہے۔ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، تو جب رحمان ہے تو رحیم کی کیا ضرورت ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
خود رحمان بن گیا، اپنے رسول کو رحیم بنا دیا، مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ لہذا یہ راز کی بات ہے، یہ وہی جانے وہی سمجھے۔ یہ امریکہ میں ایک ادارہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ناسا۔ ان کا کام ہی ہے کہ وہ ستاروں کے اوپر سرچ کرتے ہیں، ستارے، چاند کیسا ہے، مریخ کیسا ہے، اور یہ وہ کیسا ہے۔ انہوں نے ایک تجربہ کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے جب سرچ کیا تو آسمانوں کے اوپر ایک شراب ہے وہاں، مگر کمال یہ ہے کہ شراب تو بنائی جاتی ہے زمین پر چیزیں ڈال کر، یہ اوپر کیسے شراب آ گئی، شراب وہاں کیسے بن گئی، اور اس کی مقدار کیا بتائی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ شراب ایسی ہے کہ دنیا میں 10 ارب لوگ رہتے ہیں، اگر اس میں سے شراب میں سے ہر شخص 3 لاکھ گلاس روزانہ پیے، 3 لاکھ شراب، اس میں سے 3 لاکھ گلاس شراب روزانہ پیے تو 1000 سال تک وہ ختم نہ ہو، 1000 سال تک وہ ختم نہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دکھانے کے لیے سائنس بھی دیا، دماغ بھی دیا، عقل بھی دی کہ یہ چیزیں معلوم کر سکے، چاند پہ کیا ہے، سورج پہ کیا ہے، یہ ہر چیز۔ تو اس راز کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے رسول کو پہچاننا ہوگا۔ کمال کی بات ہے، 360 بتوں کو پوجنے والے، 360 خداؤں کو ماننے والے، انہوں نے ایک خدا کو مانا۔ شاعر کیا بولتا ہے؟ خدا کو دیکھا نہیں پھر بھی ایک مان لیا۔ صحابہ جانتے تھے کہ حضور جانتے تھے، یعنی پہلا ایمان تو ان کا اللہ پر نہیں آیا، پہلا ایمان تو ان کا رسول پر آیا کہ رسول نے کہا کہ 360 خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے مان لی۔ صحابہ جانتے تھے کہ حضور جانتے تھے، یعنی اتنا پکا ایمان حضور پر کہ حضور نے کہہ دیا تو بس ختم، حضور جانتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں
کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں فرعون کی لاش کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گا تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے، عبرت بن جائے۔ کون سا فرعون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اور جو دریا میں غرق ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں راستہ بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم نکل آئی، اور جب فرعون اور اس کی قوم پیچھے آئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا، اور جب وہ غرق ہو گئی تو وہ پانی، ہر دریا کا پانی سمندر میں جاتا ہے، سمندر میں جاتا ہے، تو وہ سمندر میں لاش چلی گئی۔ یعنی حضور علیہ السلام سے 3000 سال پہلے، 3000 سال پہلے وہ لاش سمندر میں چلی گئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں فرعون کی لاش کو ضائع نہیں ہونے دوں گا تاکہ دنیا والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ تو اس وقت تک تو فرعون کی لاش کا کوئی پتہ نہیں تھا، بحر قلزم میں تھا، لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھو کہ وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا بے شک حضور جو فرما رہے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اس وقت تک فرعون کی لاش کی کوئی خبر پتہ نہیں تھا۔ 3500 سال تک وہ سمندر میں پانی میں رہی، اور اس کو نہ کسی مچھلی نے کھایا، نہ مگرمچھ نے کھایا، نہ کسی اور چیز نے اس کو نقصان پہنچایا۔ اب جا کر یہ ٹائٹینک ہے، کون سا جہاز جو ٹائٹینک جو ہے، جب وہ غرق ہوا ہے اس میں اس کی لاش لا رہے تھے، اس کی لاش کو اس میں لا رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لاش ٹائٹینک کے جہاز سے نکالی انہوں نے، اور اب پتہ نہیں کون سے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، امریکہ میں ہے کہ فرانس، وہ رکھی ہے نا، ٹی وی میں اکثر دکھاتے ہیں۔ صحابہ کا ایمان کو دیکھو کہ حضور نے فرما دیا تو بے شک ایسا ہی ہوگا۔ 1400 سال کے بعد ہم نے دیکھا، یعنی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر ہمیں بولتے حضور کو ہم کہتے ہیں یار یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سمندر میں فرعون کی لاش زندہ رہے، وہ ثابت رہے۔ اب ہمیں دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اب موازنہ کرو اپنے ایمان کا اور ان صحابہ کے ایمان کا۔ انہوں نے تو لاش نہیں دیکھی، وہ تو صرف حضور کے کہنے پر انہوں نے اپنا ایمان لایا اور کہا کہ بے شک جب حضور فرما رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ کتنا پکا ان کا ایمان ہے کہ 1400 سال سے اس پر ایمان ہے۔ اب ہم دیکھ کر ایمان لا رہے ہیں، اس لاش کو دیکھ کر ہم ایمان لا رہے ہیں کہ بے شک حضور نے جو فرمایا تھا وہ برحق سچ تھا۔ لہذا میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت
طریقت، معرفت اور حقیقت، یہ پھر حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ جب اس میں اس حقیقت کو سمجھ لے، وہ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا کہ محب و محبوب میں نہیں میرا ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا میرا، یعنی محب اور محبوب میں میرا تیرا نہیں ہوتا ہے، تو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الافلاق، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الدنیا، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الجنہ، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما خلقت ربوبیہ، لولا لما اظہرت ربوبیہ، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ کیا پڑھیے کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کچھ نہیں۔ آپ کی خاطر میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیا ہے، سبحان اللہ، کہ میں رب ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچاننے کا کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکات دینے کا، ایمان نہیں۔ ایمان نام ہے حضور علیہ السلام کی محبت کا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين۔ تم لوگوں میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد تمہارے ماں باپ سے، تمہارے اولاد سے، حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے تو
ایمان مل جائے گا، جتنا حج زیادہ کرو گے تو ایمان مل جائے گا، نہیں، صرف حضور سے محبت کرنا، جتنی تمہارے دل میں حضور کی محبت ہے اتنا ہی ایمان ہے۔ ایمان نام صرف عمل کا نہیں ہے، ایمان نام ہے حضور سے محبت۔ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حدیث ہے، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو ہم مانتے ہیں، تو آؤ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ساری کائنات دنیا جو ہے یہ 9 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ کتنی؟ 9 چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ دماغ بھی آج کل کام نہیں کرتا۔ ہاں، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تم ان سے کہہ دو، ان لوگوں سے، کہ اگر تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تمہیں بہت پیارے لگتے ہیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکان جو تم گھر تم نے بنائے ہیں اپنے لیے، چاہے جھوپڑی ہے چاہے محل ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَهَا، اور وہ تجارتیں جو تمہیں بہت پسندیدہ ہیں، تجارت کرتے ہیں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، تو اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، اپنا نام شامل کر کے بتایا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں میرے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وَجِہَادٌ فِي سَبِيلِهِ، اور تم اس کے لیے جہاد نہیں کر سکتے ان چیزوں کو قربان کر کے میرے نبی کے لیے، فَتَرَبَّصُوا، تو پھر راستہ دیکھو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَمْرُ، يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اگر وہ میرے اس رسول کے لیے سب کچھ قربان نہ کر دیں تو وہ فاسق اور فاجر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، دماغی طبیعت کی وجہ سے دماغ بھی اور سانس بھی ساتھ نہیں دیتے، تو میرے عزیز دوستو، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک کو پہچانو، جس نے حضور کو راضی کر لیا اور حضور کی نگاہ کرم اس پر ہو گئی، سمجھو اللہ مہربان ہی مہربان۔ سبحان اللہ۔
توبہ بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک اللہ کا رسول تمہاری شفاعت نہ کرے. یہ کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں تم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو, جتنی زمین پر ریت پڑی ہے, یا اتنے گناہ کر لو جتنی سمندروں کے اوپر جھاگ پڑی ہے, لیکن جاؤ میرے حبیب یہ تیرے پاس آ جائے. یہ نہیں فرمایا کہ جا المسجد, جا المدینہ, جا المکہ, یہ نہیں فرمایا. جاؤ کا بس تیرے پاس آ جائے, تیرے پاس آ جائیں. فاستغفر اللہ, اب یہ استغفار کرے, تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. واستغفر لهم الرسول, میرا رسول بھی تمہاری شفاعت کرے. لوجد اللہ توابا رحیما, اب تو تم مجھے رحم کرنے والا ہی پاؤ گے, توبہ قبول کرنے والا ہی پاؤ گے. تو میرے عزیز دوستوں, قرآن قیامت تک کے لیے ہے, نہ کہ صرف حضور کے زمانے تک کے لیے. تو حضور کے پاس چلو آج اگر مدینہ شریف چلے جائیں حضور کے پاس اور جا کر استغفار کریں تو اللہ اس کو توبہ قبول کر لے گا, حضور بھی کر دیں گے. لیکن جو بیچارے وہاں جا ہی نہیں سکتے, جو یہاں ہیں, جو دنیا کے کسی کونے میں ہیں, وہاں کیا کریں؟ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہاں بھی تو وہ آپ کے ساتھ ہے نا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. آپ کے ساتھ ہے. تو حضور کو حاضر کر کے استغفار کریں, توبہ کریں, اور حضور کو شافی شفاعت کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.